السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمي المطيع الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن، مدد کن، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم، بلغ الغلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ کلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یہی بولے صدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جس کو جتنا نبی سے پیار ہے اتنی بلند آواز سے مل کر کے درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں، بآواز بلند پڑھ کے سنائیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ کافی وقت سے آپ حضرات بہت اچھی اچھی نعت و مناقب اور بیانات کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم اس ذکر خیر کے توسل سے مرحوم کی مالک مرحوم اقرار حسین صاحب کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت اور بخشش عطا فرمائے، پروردگار عالم ان کے زندگی بھر کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے، بروز حشر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مزدِ جنت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل آپ حضرات نے بڑے بھائی شعیب رضا بریلوی صاحب قبلہ سے اپنے علاقے کے بہترین شاعر سے آپ حضرات نے بہت اچھی اچھی نعتیں سماعت کی ہیں، اور الحمدللہ شہر بریلی سے اٹھنے کے بعد پورے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے اسٹیجوں پہ قابض ہونے والی یہ شخصیت آج آپ کو ملی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان تمام علماء کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ میرے بھائی کی کرم نوازش ہے کہ مجھے دعوت محبت دی، میں قائد ذیشان صاحب قبلہ کی دعوت محبت پہ یہاں تک حاضر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ یہ محبت کے رشتے جنت تک قائم رکھے، اور آپ سے میری گزارش ہے، کافی دور سے میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوا، آپ تھوڑی سی دور کے اگر چاہیں تو اٹھ کر کے آگے آ جائیں، یہ جو کرسیاں خالی پڑی ہیں میں کوئی آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، تھوڑی دیر کے لیے کرسیاں چھوڑ کے آ جائیں، وہ خالی پڑی ہیں کرسیاں، اگر کم پڑ رہی ہوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بالکل آ جائیں، آگے آ جائیں، اللہ سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ ذرا سارے لوگ مل کر کے اور درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ میں عادت کے مطابق ایک مطلع دو شعر میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور وقت سونے کا بھی ہونے لگا ہے، اور میں ایسا تو نہیں پڑھوں گا جیسے شعیب بھائی نے پڑھا، اس لیے کیونکہ ان کا ہنر ہے، ان کا کام ہے صبح شام یہ پڑھنے کا، اور یہ ڈیوٹی اللہ کے نبی نے ان کی لگائی ہے، مقدر کی بات ہے، لیکن اللہ اس ڈیوٹی کو ہمیشہ اور بہت لمبی عمر تک ان کے ساتھ میں قائم رکھے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ آمین بول دیں کہ عمر کی بھی اور شاعری کی دونوں کی ایک ساتھ دعائیں ہو گئی۔ اللہ سلامت رکھے۔ میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، سماعت کریں۔ میرا کوئی منفرد انداز نہیں ہے کیونکہ میں آپ سے دو چار باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں، بس یہ عادت ہے تو 2-3 اشعار پڑھتا ہوں۔ سماعت کریں، ایک بار ذرا پھر سے لہک کے بول دیں یا رسول اللہ، اور محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہم اپنا سویا، ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا سویا ہوا مقدر جاگا جا رہا ہے اس دور میں، سمجھ رہے؟ عشاء کی نماز بغیر پڑھے سو گئے تو جگہ جگہ مقدر بھی سو جاتا ہے۔ سنیں، ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا، ہم اپنا سویا رسول پاک کو، رسول پاک کو ارے نعتیں سنا کے سوتے ہیں، رسول پاک کو نعتیں سنا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ایک شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کریں ذرا، کہیں سبحان اللہ۔ اتنی آرام سے عشق و محبت کے شہر والے لوگ ایسے بولیں گے، یہ تو وہ شہر کے قریب ہے تمہارا یہ گاؤں، اور یہ وہ شہر ہے جس نے پوری دنیا کو عشق کرنا سکھایا ہے، اور یہاں کے لوگ عشق کے نام پہ اتنے سست ہوں گے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ یہ شہر بریلی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شہر بریلی کہ یہاں کے لوگ اگر بغداد چلے جائیں تو وہاں کے لوگ ان کا ہاتھ چوم لیا کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی ملک کے بڑے بڑے علماء یہاں کے عام لوگوں کے پیروں میں گر جاتے ہیں کہ یہ اس شہر سے آیا جس شہر کے رہنے والے امام احمد رضا نے ساری دنیا کو عشق کی گھٹی پلا ڈالی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو عشق ہونا چاہیے مکمل۔ سماعت کریں، میں مطلب شعر پڑھتا ہوں، ذرا جی لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم اپنا سویا مدینہ جانے کا رستہ بنا کے سوتے ہیں، مدینہ جانے کا رستہ بنا کے سوتے ہیں، مدینہ جانے کا رستہ بنا کے سوتے ہیں، مدینہ جانے کا یاد میں، ہم ان کی یاد میں ارے آنسو بہا کے سوتے ہیں۔ تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، مفتی ریاض القادری مراد آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، واہ! ہم کی یاد میں آنسو بہا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا۔ آخری شعر میں پڑھتا ہوں، سماعت کر لیں ذرا محبتوں کے ساتھ، ماں باپ کے نام پہ کہیں سبحان اللہ۔ ہاں، میں شعر پڑھ رہا ہوں، سماعت کر لیں آپ حضرات سب لوگ، ماں کے وفادار بیٹے یہاں موجود ہیں، مجھے امید ہے کہ کوئی بھی وفادار اپنی امی کا خاموش نہیں رہے گا، آپ انشاءاللہ سارے بولیں گے۔ اور 100 باتوں کی ایک بات میں کہہ دوں، جنہوں نے ماں کا دودھ پیا ہے
وہ بول دیں گے، جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ خاموش رہیں گے۔ اب دیکھنا کس کے بازوؤں میں ماں کے دودھ کی طاقت ہے۔ سماعت کریں ذرا، جی لگا کے کہیں سبحان اللہ۔ ہم اپنا سویا انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سنیں، انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہی کو خواب میں جنت دکھائی دیتی ہے، انہی کو خواب میں قدموں کا ارے تکیہ لگا کے سوتے ہیں، جو ماں کے قدموں کا سوتے ہیں، جو ماں کے قدموں کا تکیہ لگا کے سوتے ہیں، ہم اپنا سویا مقدر جگا کے سوتے ہیں رسول پاک کو۔ اب ذرا جلدی سے جی لگا کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تھوڑی دیر میں آپ سے بات کروں گا، توجہ سے میری بات کو سننا۔ دو چار باتیں اگر کڑوی ہو جائیں تو معاف کرنا، دوائی جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے اتنی زیادہ اثردار ہوتی ہے۔ سنیں میرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، وہ لوگوں اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ میں نرمی سے پیش آؤ، اچھے انداز میں ان سے بات کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ علماء بیٹھے ان سے پوچھیں، ماں باپ کی اطاعت کرنا واجب ہے، اگر ماں باپ کافر بھی ہیں تب بھی ان کا ادب کرنا بیٹوں پہ واجب ہے، بیٹیوں پہ واجب ہے، اولاد پہ اپنے ماں باپ کا ادب ہر حال میں واجب ہے۔ لیکن آج حالات عجیب ہیں، معاملات عجیب بن گئے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ ہمارے ملک ہندوستان میں، تو دو قوم بہت زیادہ مظلوم ہے۔ ایک تو مسجد کا امام، مدرسے کا مدرس، اور دوسرے ماں باپ، یہ دو بہت مظلوم ہیں۔ نہ مولوی کی قدر ہمارے معاشرے کے اندر، نہ قرآن پڑھانے والوں کی قدر، نہ مصلی رسول پہ امامت کرنے والوں کی وہ قدر جو ہونی چاہیے ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، نہ ہی والدین کی قدر ہوتی ہے۔ یہ دو بہت زیادہ مظلوم ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا پیار ہی ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اس لیے کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرما دیا نا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، لیکن نہ ہم جنت کو راضی کر پائے، نہ جنت کے دروازے تک پہنچ پائے۔ ہم نے ماں باپ کے سامنے بس آنکھیں دکھا کے بات کرنا شروع کی۔ بیٹا جوان ہو گیا، باہر پردیس میں اگر کمانے کے لیے چلا جائے، اگر تھوڑے سے دو چار روپے کی آمد زیادہ ہونے لگ جائے، جیب میں دو چار روپے آ جائیں تو باپ کو بھول گیا، ماں کو بھول گیا، پریوار کو بھول جاتے ہیں، رشتوں کی قدر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارے تمہارے گھروں کے حالات ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک آج جوان بھی چوراہے پہ کھڑے ہونے کے بعد میں عجیب عجیب طرح کی باتیں قوم کرنے لگ جایا کرتی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، یہ جب تک ماں باپ دنیا میں موجود ہیں، جب تک باپ سلامت ہے، جب تک ماں سلامت ہے، ان کی قدر کر لو۔ اگر یہ ہاتھ سے چلے گئے تو پھر کوئی سامنے تمہارا ہاتھ تھامنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمت باندھنے والا نہیں ہوگا، کوئی پھر تمہیں سینے لگانے والا نہیں ہوگا۔
یہ ماں باپ جب تک دنیا میں زندہ ہیں ان کی قدر کر لیا کرو، ورنہ پھر جنازے پہ رونے سے بات نہیں بنتی ہے، پھر قبر پہ جا کر کے آنسو بہانے سے کام نہیں چلتا ہے۔ اس لیے جب تک ان زندگی میں تمہاری اللہ نے تمہیں عطا کیے مل گئے ہیں تو ان کی وہ قدر کر کے دکھا دو کہ کل قیامت کے دن تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے، کل قیامت کے دن عدالت خدا میں تمہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان پہ عمل کرو، ماں باپ کی اچھے سے قدر کیا کرو۔ آج ہماری قوم کے حالات، معاشرہ اتنا خراب ہے، میری قوم کا جوان بیچ چوراہے پہ کھڑے ہونے کے بعد میں یہ اعلان کر دیا کرتا، 4 دوستوں میں اعلان کر دیا کرتا، کہتا جی میرے باپ مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، میری ماں مجھ سے پیار ہی نہیں کرتی۔ میں نے کہا تجھ سے کس نے کہہ دیا نادان تیرے باپ نے تجھ سے پیار نہیں کیا؟ تجھ سے کس نے کہہ دیا میری ماں پیار نہیں کرتی؟ مجھے بھی تو ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا نا، اگر یہ ماں پیار نہیں کرتی تو 9 مہینے تجھے اپنے شکم میں کس لیے درد سہ کر کے پالتی رہی ہے؟ اگر یہ باپ تجھ سے پیار نہیں کرتا تو مجھے بھی تو بتا، جس کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ جواب جو سفید داڑھی والا باپ ہاتھ میں لاٹھی لینے کے بعد میں آج بھی بریلی کی بھری مارکیٹ میں جا کر کے اپنی جان کا سودا کر دیا کرتا ہے، اپنی جان کی قیمت لگایا کرتا ہے۔ ذرا مجھے بھی تو ایمانداری کے ساتھ میں اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر یہ باپ پیار نہیں کرتا ہے تو کس لیے اپنی جان کی قیمت لگایا کرتا ہے؟ اگر یہ باپ پیار نہیں کرتا ہے تو کس لیے جا کر کے صبح سے شام تک اور اس کے بعد میں پلے داری کیا کرتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اس کو معلوم ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، 18 لاکھ کی فیس اس کی بھی 1 سال کی جمع کرنی ہے، میری بیٹی بھی جوان سر پہ جوان کی دہلیز پہ، میری جوان بیٹی بھی جوانی کی دہلیز پہ کھڑی ہے، اس کا بھی شادی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، یہ باپ 250 روپے کی، کبھی 500 کبھی 800 روپے کی مزدوری کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے یہ 70 سال کا بوڑھا باپ اگر اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے اس کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ باپ اپنی روٹی کی فکر نہیں کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کمایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باپوں کی شان ہے میری پیارے، یہ باپ کا پیار ہے اپنی اولاد سے۔ آج ایک جوان کھڑے ہو کے کہہ دیا کرتا ہے میرا باپ پیار نہیں کرتا، میری ماں پیار نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے حیا نہیں آتی؟ شرم آنی چاہیے اس قوم کو، غیرت آنی چاہیے جس نے ماں باپ کے پیار کو ٹھکرایا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچ تو صحیح، یہ باپ کتنی عظیم نعمت ہوا کرتی ہے۔ آج جب باپ دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے تو دشمن بھی تیرا اپنا ہوا کرتا ہے، لیکن جب باپ کا جنازہ گھر کی دہلیز سے اٹھ کے جاتا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہزاروں جنازوں میں شرکتیں ہوئی ہیں، سینکڑوں جنازے ہم نے بھی پڑھائے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے جب باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے جاتا ہے تو خاندان والے آتے ہیں، تاؤ چچا آتے ہیں، بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بیٹے پریشان نہ ہونا، ہم تیرا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، اگر تیرا باپ چلا گیا ہے تو ابھی ہم تو سلامت ہے، تیرے باپ کی جگہ تیرا چچا موجود ہے، تیرے باپ کی جگہ تیرا ماما موجود ہے، تیرے باپ کی جگہ تیرا خالو موجود ہے۔ آج یہ وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، جیسی باپ کا جنازہ اٹھتا ہے ابھی 40واں بعد میں آتا ہے، یہی چچا جو کل بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تیرا چچا سلامت ہے، آج یہی 2 ٹکے کی زمین پہ جھگڑے کر لیا کرتا ہے، کورٹ کچہریوں میں جا کر کے فیصلے ہوا کرتے ہیں، کئی لاکھ روپے اٹھوا دیے جاتے ہیں، سگے بھتیجوں کو کئی سال جیلوں میں سڑایا جاتا ہے۔ مجھے بھی کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جب باپ کا انتقال ہوا تھا تب یہ چچا وعدے کرنے کے لیے آیا تھا، سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بیٹے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کہاں ڈوب گیا ہے، آج کہاں مر گئی ہے تیری غیرت، حیا آنی چاہیے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر باپ کا جنازہ گھر سے اٹھ کے جاتا ہے تو وعدے کرنے والے ایک نہیں اگر 1000 بھی آ جائے تو اپنے نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ جو پیار تیرا باپ کیا کرتا ہے وہ کائنات میں وہ پیار کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اگر تیرا باپ دنیا میں سلامت ہے تو اگر بیمار بھی چارپائی پہ لیٹا ہے تو اس کی قدر کر کے دکھا دے، اس لیے کہ اگر 2 وقت تیرے گھر میں چولہا جلتا ہے، اس چولہے کے اندر جو ہانڈیوں میں سے دھواں نکلتا نظر آتا ہے وہ اس میں تیرا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں اگر یہ بیمار بھی لیٹا ہے تو تیرے گھر کا رزق بھی اسی کی بیماری کی بدولت مل رہا ہے، اس لیے اس کی قدر کر کے دکھا دے۔ اگر یہ راضی ہو کے چلا گیا تو خدا کی قسم زبان اس کی ہوگی، ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرے گا، ہاتھ زمین پہ بعد میں آئیں گے، یہ تو دنیا سے چلا جائے گا مگر اللہ مقدر کے اجالے، اللہ تیرے مقدروں میں اجالے ڈال دے گا اور ایسا اجالا کر ڈالے گا کہ تو یہاں بھی عزت دار بن کے رہے گا، اور جب قبر میں جائے گا وہاں
عزت دار رہے گا، حشر میں اٹھایا جائے گا، محبوب کے ہاتھوں سے شفاعت بھی ملے گی، اور شفاعت رسول کے بعد میں اللہ کے کرم سے جنت کا مژدہ بھی تجھے عطا کر دیا جائے۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان، مفتی ریاض القادری مراد آبادی، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کہہ دیا جناب ابا پیار نہیں کرتا، تمہیں نہیں شرم آتی؟ جس باپ نے ساری زندگی ان بیٹوں کو پالنے میں لگا دی، خود رات کو بھوکا سو گیا، بچوں کو کبھی سونے نہ دیا، جب اس باپ کے سامنے یہ بیٹا آنکھ نکال کے سامنے آتا ہوگا، پھر باپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ ذرا پوچھے تو صحیح کسی باپ سے جا کے، وہ باپ جس نے ساری زندگی صرف اس لیے کمایا کہ میرے بیٹے صحیح سے جی سکیں، میری اولاد عیش کی زندگی گزار سکے، جب اس باپ کے سامنے بیٹے زبان درازی کرتے ہیں تو پھر باپ کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگ جاتا ہے، باپ کا جگر پھٹنے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتا مالک مجھے بتا تو صحیح، میرا کون سا ایسے، میری تربیت میں کون سی کمی ایسی رہ گئی تھی، میں نے کیا نہیں دیا تھا ان کو جو آج یہ مجھ سے آنکھیں اٹھا کے بات کرتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں؟ خدا کا واسطہ قدر کر لو، ورنہ یاد رکھنا تم نمازیں پڑھ لو، عبادتیں کر لو، جو چاہو کرو، اگر یہ باپ ناراضی ساتھ میں لے کے مر گیا، اگر ماں ناراضی ساتھ میں لے کے مر گئی، تو تم یہاں نہیں کہیں بھی جا کے مر جاؤ، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مر جاؤ، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو مدینے والے بھی ناراض ہو جائیں گے اور عرش والا خدا بھی ناراض ہو جائے گا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں نا ملک یمن سے ایک صحابی نے سفر شروع کیا، آئے رسول اعظم کی بارگاہ میں، جیسی نبی اعظم کی بارگاہ میں تشریف لائے، سلامی پیش کی، آقا نے جواب عطا فرمایا، اس کے بعد میں زمین پہ بیٹھے، میرے حضور نے مسکرا کے ارشاد فرمایا کہو کس لیے آنا ہوا؟ جیسے اتنا کہا نا، ہمارے پاس اگر کوئی آئے نا تو ہم بڑی شان کے ساتھ میں بٹھاتے ہیں، لیکن میرے حضور نے کتنا خیال ماں باپ کا کیا، فرمایا میرے اور آپ کے پیغمبر نے کس لیے آنا ہوا؟ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ بس آپ کے قدموں میں زندگی گزارنی ہے اور آپ ہی کی خدمت کرتے کرتے مجھے یہیں پہ رہ کے مر جانا ہے، یہ نیت لے کے آئے ہوں۔ ہم اور آپ ہوتے نا، کوئی کہتا کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم آئے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے، لیکن واہ رے میرے حضور نے کتنا خیال فرمایا امت کا، کتنا خیال فرمایا امت کے ماں باپ کا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں احی والدہ کا، سرکار فرماتے ہیں اچھا میرے قدموں میں رہنے آیا، یہیں پہ رہ کر کے مرنے کی نیت لایا؟ کہا جی یا رسول اللہ۔ میرے سرکار فرماتے ہیں احی والدہ کا، بتا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ سرکار نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ صحابی کہتے ہیں نام یا رسول اللہ۔ آقا ہاں میری ماں بھی زندہ ہے، میرے باپ بھی زندہ ہے۔ جیسی اتنی بات کی میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ بتاؤ جب گھر سے نکل کے آئے تھے تو ماں سے اجازت لی کہ نہیں لی، باپ سے اجازت لی کہ نہیں لی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں سے بھی اجازت لی ہے، اپنے باپ سے بھی اجازت لی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا پھر یہ بتاؤ جب اجازت لے کے آئے تو تمہاری ماں نے اجازت دی ہے کہ نہیں دی، تمہارے باپ نے اجازت دی کہ نہیں دی؟ کہتے ہیں آقا میری ماں نے بھی اجازت کی چٹھی ہاتھ میں دے دی، میرے باپ نے بھی اجازت کا پروانہ دے دیا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے پھر میرے حضور نے پلٹ کے ارشاد فرمایا پھر یہ بتاؤ اگر ماں نے بھی اجازت دے دی، تمہارے باپ نے بھی اجازت دے دی، تو پھر یہ بتاؤ جب گھر سے نکل کے آئے تھے تو تمہاری باپ کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا، تمہارے باپ کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا، تمہاری ماں کی آنکھ میں آنسو تو نہ تھا؟ وہ ماں باپ کو رلانے والوں، ذرا ذرا سی بات پہ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے والوں، ہر صبح شام ان کے دلوں کو توڑ دینے والوں، ذرا خیال کرنا میرے حضور نے کیا سوال ارشاد فرمایا۔ آقا فرماتے اگر ان سے اجازت لے کے آیا ہے تو جب گھر سے میری بارگاہ کے لیے چلا تھا تو یہ بتا تیری ماں کی آنکھ میں تو آنسو نہیں تھا، تیرے باپ کی آنکھ میں تو آنسو نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ جیسی اتنی بات کہی ہے میرے حضور سے وہ صحابی یہ رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اجازت تو ماں باپ سے ضرور لے کے آیا، لیکن آقا جیسی میں نے گھر سے قدم نکالا تھا بس میری ماں تک کے دیکھ رہی تھی، میرا باپ بار بار تک کے دیکھ رہا تھا اور میں نے اپنی ماں کی آنکھ میں بھی
आंसू देखा, अपने बाप की आंख में भी आंसू देखा। आज कितने प्यार से हम लोग कह दिया करते हैं, दोस्तों में मजे उड़ाए उसके बाद हमें तो माँ बाप का ख्याल नहीं रहता है। लेकिन ये माँ 7 समंदर पार अगर बेटा गया हो, अगर मुल्क अरब जाने के बाद बेटा काम कर रहा हो, अगर परदेश में बेटा काम करने चला जाए, तो फिर रात को बाप को भूख नहीं लगती है जब तक बेटे की खैरियत नहीं मिल जाती है। रात को माँ को नींद नहीं आती है जब तक बेटे की खैरियत नहीं मिल जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रिश्ते तो तुम भी जानते हो, जब बेटा 7 समंदर पार चला जाता है तो रात के आधे हिस्से में माँ उठ जाया करती है, उसकी आंख में आंसू होता है। सुबह को उठ के कहती है, सुनिए जी जरा बेटे पे फोन तो लगा दो। कहा हुआ क्या है? कहा बात यह है, मैंने रात ख्वाब में देखा है कि मेरे बेटे की तबीयत बड़ी खराब है। ये कैसा माँ के दिल का रिश्ता बेटों से होता है, ये बाप के खून का रिश्ता कितना करीब रिश्ता होता है। जैसे इतना कहा जाता है, बाप फोन किया करता है, उसके बाद माँ कान पे फोन रख के कहती है, मेरे लाल बता तो सही तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं है? तो बेटा कहता, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहा बेटे रात खाना खाया कि नहीं खाया? कहा माँ मैंने खाना भी खाया है। कहा नहीं बेटे, या तो तूने खाना नहीं खाया है या फिर तेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तब बेटे की आंख में आंसू आता है। और वो 4 साल परदेश में रहने वाला बेटा, जिसने 4 साल से अपने बाप को सामने से नहीं देखा है, अपनी माँ को सामने से नहीं देखा है, वही रो के कहता है, मेरी माँ रात से सर में इतना दर्द है कि दर्द निकल नहीं रहा है। माँ की चीख निकल जाती है, हाथ उठा के कहती है, मालिक मेरा लाल मुझसे दूर हो गया है। परवरदिगार आलम, जब तक मेरे सामने था मैं अपने बेटे की बज़ाहिर हिफाजत करती, लेकिन मेरे मालिक आज बेटा नजरों से ओझल हो रहा है। 4 साल से मैंने बेटे का चेहरा नहीं देखा है। या अल्लाह मेरे बेटे की जिंदगी तेरे इख्तियार में है। परवरदिगार मेरे बेटे की मुसीबतों को दूर फरमा दे। ये माएँ हुआ करती है और फिर शाम को फोन करके कहती है, बेटे बता रात जो सर में दर्द हुआ था, अब तेरे सर का दर्द ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? अब कोई बुखार तो नहीं आया है? ये पूरा दिन रोटी नहीं खाती है, ये पूरा दिन खाना नहीं खाती है, इसी फिक्र में रहती है मेरे लाल के सर का दर्द ठीक हुआ कि नहीं हुआ है? मुझे बता तो सही। ये एक माँ है जो आधी रात में इसे एहसास हो गया है 7 समंदर पार रह रहा है बेटा, उसके बाद भी इसे अपने बेटे के दर्द का एहसास हुआ है। हमें क्यों एहसास नहीं होता है? मुझे बता तो सही, हमें क्या लकवा मार गया है? हमारी सोचें कहाँ चली गई हैं? मुझे बता तो सही, हमारा एहसास कहाँ डूब गया है? जरा ख्याल तो करो यार, जब बचपने का तुम्हारा जमाना था, उससे पहले जब तुम अपनी माँ के शिकम के अंदर थे, उन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया है। मुझे जरा एक बात तो बताए, अगर रात के 12 साढ़े 12 बजे के हिस्से में अगर मौलाना ज़ीशान के पेट में दर्द हो जाए, मेरे सर में दर्द हो जाए और वो दर्द ज्यादा तेज हो जाए, आपके सर में दर्द हो जाए और ज्यादा तेज हो जाए, आप क्या करते हो? का मस्जिद के इमाम को बुलाओ, मौलाना ज़ीशान पानी पढ़ दो, कम से कम दम कर दोगे, बस रात को सही हो जाए। सुबह को बड़े हॉस्पिटल लेके चले जाएंगे, किसी तावीज़ दे दो, बस रात के लिए दर्द ठीक हो जाए। सुबह को बड़े हॉस्पिटल लेके जाएंगे, 4 डॉक्टर तेरे घर में आते हैं। मुझे हाथ रख के कलेजे पे बता, अगर पूरी जिंदगी में आधी रात के हिस्से में तेरे पेट में दर्द तेज हो गया, तूने आधे महल्ले को जगा के अपने घर में खड़ा कर लिया है, 4 डॉक्टर तेरे घर में आ गए हैं, मस्जिद का इमाम भी तेरे घर में आ गया है, मदरसे का मुदर्रिस तेरे घर में आया है, कोई पानी पढ़ के पिला दो, कोई दम करके दिखा दो, कोई इंजेक्शन लगा दो, कोई टैबलेट ला के दे दो, हजारों तेरे घर में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जिंदगी में एक मर्तबा तेरे पेट में दर्द क्या हुआ? तूने आधा महल्ला, आधी बस्ती अपने घर में इकट्ठा कर ली है, फिर वह याद नहीं आता है तेरी माँ ने तो 9 महीने शिकम के अंदर रखा था, उसके 1-2 बार दर्द नहीं हुआ है। वो रोटी बनाने बैठी है, रोटी टूट के जमीन पे गिर गई है, तूने करवटें ली है, लेकिन उसने उसी वक्त में अपनी जबान को बंद कर लिया है। उस माँ ने 4 डॉक्टरों को घर में नहीं बुलाया, आधे महल्ले की औरतों को घर में जमा नहीं किया है, वो जबान को बंद करके रह जाती है। वो लुकमा तोड़ के रोटी खाने बैठी है, उसका लुकमा टूट के जमीन पे गिर गया है। दर्द ऐसा हुआ, तूने माँ के पेट में करवटें ली है। वो यार 1-2 महीना नहीं, लगातार 9 महीने तूने माँ के पेट में करवटें ली है, उसके तकलीफ होती रही है, लेकिन आज तक बद्दुआएं नहीं दी है। तुम्हें एहसास क्यों नहीं होता? तुम्हें ख्याल क्यों नहीं होता? और जब 9 महीने के बाद ये माँ बेटे को जन्म दिया करती है, तो जन्म देने का वो वक्त प्यारे, अल्लाह अकबर, अजीब मंजर हुआ करता है। ये मौत और जिंदगी के दरमियान का सफर किया करती है। ये माँ जानती है आज जिंदगी जा भी सकती है, जिंदगी बच भी सकती है, अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद में भी ये माँ
اپنی جان کی فکر کیے بغیر اپنے بچے کو جنم دیا کرتی ہے، اور اگر نارمل ڈیلیوری ہو جائے لوگ خوش ہوا کرتے ہیں، لیکن اگر ڈاکٹر ایک مرتبہ سگنیچر کر کے کہہ دے او ماں اگر تجھے بچہ زمین پہ زندہ چاہیے تو تجھے آپریشن کرانا پڑے گا، پیٹ کٹوانا پڑے گا، تو یار یہ ماں ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی کو شوق نہیں ہوتا جو بلا وجہ اپنے آپ کے ہڈی کو یا ماس کو کٹوا سکے، لیکن یہ ماں ہوتی ہے کہ اپنے بیٹوں کی خاطر 1 منٹ میں سگنیچر کر کے کہتی ہے اور ڈاکٹر ہو اگر میرے بچے کی حفاظت میرا پیٹ کاٹنے کے بعد میں ہوگی تو دیر نہ کرو، میرا پیٹ کاٹ ڈالو اور میرے بچے کی حفاظت کر لو۔ ہم نے تو وہ مائیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے 3 مرتبہ اپنے بچوں کی خاطر پیٹ کٹوائے ہیں، ہم نے تو وہ مائیں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے 4 مرتبہ اپنے بچوں کی خاطر اپنے پیٹ کٹوا ڈالے ہیں۔ یہ ماں جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا، نل نہیں چلا سکتی ہوں، یہ جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا، سینے پہ چڑھ نہیں سکتی ہوں، یہ جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا، وزن نہیں اٹھا سکتی ہوں، یہ جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا، اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتی ہوں، یہ جانتی ہے پیٹ کٹ جائے گا، اپنی مرضی کی سبزیاں نہیں کھا سکتی ہوں، مگر اس کے بعد بھی اسے پتا ہے پیٹ کٹ جائے گا، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر اس کے بعد یہ ماں اپنے بچے کے خاطر اپنا پیٹ کٹوا دیا کرتی ہے اور اس کے بعد بچے کو جنم دیتی ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے پیارے، پہلے 5 سے 7 کھالیں پیٹ کی کاٹی جاتی ہیں، اس کے بعد بچہ زمین پر جنم لیتا ہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ ان ماں باپ کو ستایا نہ کرو، اس لیے کہ اگر آج تم نے بڑی بلڈنگیں بنا لی ہے، اگر تم آج جوان طاقتور بنے ہو، تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہارا اپنا کمال ہے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آج اگر تو کتنا بھی بڑا بزنس مین بنا ہے کمال تیرا نہیں ہے، اگر تو آج کتنا بھی بڑا آدمی بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو انجینئر بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو ڈاکٹر بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو ماسٹر بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو ٹیچر بنا کمال تیرا نہیں ہے، سرکاری جاب ملی کمال تیرا نہیں ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اگر آج تو حافظ بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو قاری بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو حافظ بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو عالم بنا کمال تیرا نہیں ہے، تو مفتی بنا کمال تیرا نہیں ہے، محدث بنا کمال تیرا نہیں ہے، مدبر بنا کمال تیرا نہیں ہے، مدقق بنا کمال تیرا نہیں ہے، محدث بنا کمال تیرا نہیں ہے، مفسر بنا کمال تیرا نہیں ہے، مدقق بنا کمال تیرا نہیں ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ کے جاتا ہوں خدا کی قسم اسی زمین پہ اگر آج تو اللہ کا ولی بھی بن کے کھڑا ہے تو کمال تیرا نہیں ہے۔ سچائی تو یہی ہے، بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تباشر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم خواجہ کا ہندوستان، مفتی ریاض القادری مراد آبادی، عظمت والدین کانفرنس، نعرہ تکبیر۔ کیا بات! اگر یہ ماں باپ سلامت ہے تو قدر کرو، ان کی قدر کر لو۔ جس دن ان کا جنازہ گھر سے اٹھ کے جائے گا نا تو پھر کوئی ہاتھ تھامنے والا نہ ہوگا، کوئی سینے لگانے والا نہیں ہوگا، اور پھر اس وقت میں جب یاد آئے گی نا کوئی مشورہ نہیں دینے والا ہوگا، تو پھر اسی چارپائی پہ لیٹی بوڑھی ماں کی یاد آئے گی۔ پھر جب نظر گھما کے دیکھو گے نا تو وہ بیمار لیٹنے والی ماں کی چارپائی تو نظر آئے گی، مگر اس پہ لیٹنے والی بیمار امی نظر نہیں آئے گی، بیمار باپ نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے قدر کر لو، احساس کرو اللہ نے ماں باپ دیے ہیں نا، تو جب تک یہ زندہ ہے ان کے پیروں کو چوم لو، انہیں راضی کر لو۔ خدا کی قسم اپنے ماں باپ کو ہم نے رلایا، ماں باپ کو رلا دیا۔ دیکھیں میرے حضور کی بارگاہ میں وہ صحابی آئے تھے، بات پوری کریں۔ میرے حضور نے فرمایا بتانا، اجازت دی کا حضور دی، روئے تو نہیں تھے کا حضور امی روئی تھی، میرا باپ بھی رویا۔ جیسی اتنی بات کہی میرے حضور نے فرمایا پھر یار بتا تو صحیح، اگر تو ماں باپ کو رلا کے آیا ہے تو تو کون سا سینہ لے کے میری بارگاہ میں آ گیا ہے، کون سے پیروں سے چل کے میری بارگاہ میں آیا ہے، کیوں آیا ہے یہاں تک؟ جیسی اتنی بات کہی ہے ان صحابی نے کہا آقا ماں نے اجازت تو دے دی نا، باپ نے اجازت تو دی۔ میرے حضور کو جلال آ گیا، اٹھاؤ تاریخ بریلی والو،
पढ़ो और पूछो उलमा से। पत्थर मारे गए, नबी को जलाल नहीं आया। पागल कहा गया, नबी को जलाल नहीं आया। मजनू कहा गया, नबी को जलाल नहीं आया। मक्के से निकाला गया, नबी को जलाल नहीं आया। शहर बदर किया गया, नबी को जलाल नहीं आया। हर तरफ से गालियां दी गई, नबी को जलाल नहीं आया। मगर खुदा की कसम, आज जब महबूब ने माँ बाप की आंख में आंसू का सुना है, नबुव्वत की आंखों में जलाल आ जाता है। आका की आंखें जलाल में सुर्ख है। जवान का हाथ पकड़ के कहा था, और सुन यार, अगर माँ बाप को रुला के आया है तो ना मैं राशि हो सकता हूँ, ना खुदा राशि हो सकता है। अगर मुझे भी राशि करना है, खुदा को भी राशि करना है। आका फरमाते हैं, इरजि इलैहिमा फअज़हिकहुमा कमा अबकैतहुमा। आका फरमाते, जाओ वापस चला जा, जैसे माँ बाप को रुला के आया है वैसे उन्हें हंसा दे। तुझसे मोहम्मद भी राजी होगा, मोहम्मद का खुदा भी राजी हो जाए। मुफ्ती साहब बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ बाप को राजी करो, बड़ी अजीम बड़ी अनमोल नेमत है वो। किसी ने कहा था हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बेहतर कोई नेमत न मिलेगी। अजीब मामलात हैं आज हमारी कौम के। 8 बजे से सुबह के, दोपहर के निकल के 8 बजे सुबह के निकलेगा, शाम को 8 बजे निकलेगा, रात के 2 बजे घर में आते हैं। अम्मा पूछती है कहाँ से आ रहा है, का तुम बड़बड़ मत करो, पड़ी रहो। ये जुमले हमारे। खाना खा लिया बेटे का, तुम्हें क्या मतलब? उसे क्या मतलब? तूने उस वक्त क्यों नहीं कहा था जब बचपन में था, तू रोता था एक बार, ये माँ सीने से लगा के तुझे दूध पिलाती थी, जिगर का खून पिलाती थी। वो वक्त तुझे याद नहीं आता? सर्दी का वो मौसम जिस मौसम में सारी दुनिया अच्छे से अच्छी ब्लैंकेट तलाश करते हैं, अच्छे से अच्छी जैकेट तलाश करते हैं, लेकिन इस माँ ने ना अपने बिस्तर पे उस वक्त में तुझे लिटाया। तूने आधी रात में उसके पेशाब कर दिया ना, तो तेरे कपड़े उसने बदले, तेल गरम करके तेरी पसलियों पे लगाया कहीं ठंड न लग जाए, लेकिन अपना आप तेरे पेशाब में लेटी रही। दूसरी साइड को तुझे लिटा डाला, उधर भी तूने पेशाब कर दिया, फिर उसने रात में ही तेरे कपड़े बदले, फिर अब वो अपने सीने पे लिटाया है तुझे, उसने सीने पे लिटा के पाला है, और वो पूरी रात तेरे पेशाब में भीग करके ठंड में लेटी रही, सोती रही। उसने तो अगर अपनी बुखार, अपने उसको खुद को ठंड लगी, अगर उसकी भी दवाई की है तो इसलिए की है कि मेरा बच्चा मेरे सीने का दूध पिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दूध की वजह से इस पे सर्दी का असर हो जाए। हाँ, उसने तो अपनी बीमारी की भी दवाई अगर ली है तो सिर्फ इसलिए ली है कि कहीं मेरे बच्चे को सर्दी का असर ना हो जाए। हम कहाँ हैं दोस्तों, कहाँ हैं हम? हमारे मकानात इतने खूबसूरत, बाप वही पुराने 10 साल वाले छप्पर में पड़ा है, माँ उसी पुराने मकान में पड़ी है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। एक प्याली में सब्जी करके बाप को भेज दी जाती है, एक प्याली में सब्जी करके माँ को भेज दी जाती है। अपने बच्चों के सामने दस्तरखान बिछा के 4 डोंगे सामने रख के तब खाए जाते हैं। अगर ये बूढ़े हो गए तो इनमें इनका तो कोई कसूर नहीं है ना, इनका तो कोई कसूर या खता नहीं है, और ये बूढ़े हो गए, इनकी अक्ल बच्चों जैसी हो गई है, बच्चों वाली। कभी तूने भी इन्होंने बहुत परेशान किया ना। हजरत उमर की बारगाह में ना एक बंदा आया, कहने लगा हुजूर का, हाँ का मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, नहीं किया? का बड़ा अजीब आदमी है यार, माँ का हक कौन अदा कर पाएगा? का हुजूर कैसे नहीं किया? का बता ना तूने ऐसे क्या काम कर लिया? का हुजूर बात यह है, मेरी जो माँ है ना इतनी ज्यादा ज़ईफ हो चुकी है कि वो अपने आप उठ करके पेशाब नहीं कर पाती है, अपने आप उठ करके अपने हाथों से लुकमे बना के खा नहीं पाती हैं, मुंह में दांत नहीं रहे, चबा नहीं पाती हैं, तो मैं सारे काम, कपड़े मैं अपनी माँ के धोता हूँ, सारे काम मैं करता हूँ, और रोटी बनाता हूँ, उसके बाद में रोटी को सालन में डुबोता हूँ, सब्जी में डुबोने के बाद में फिर मैं अपने मुंह में लेकर के चबाता हूँ, और चबाने के बाद में फिर अपनी माँ के मुंह में डालता हूँ। मैंने हक अदा कर दिया। का कैसे कर दिया भाई? का बात यह है हुजूर, जब मैं बचपने में था तो मेरी माँ मेरे कपड़े धोती थी, आज ये बूढ़ी हो चुकी है तो मैं इसके कपड़े धोता हूँ। बात बराबर हुई नहीं हुई? बात बराबर हो गई तो मैंने हक अदा किया नहीं किया? हजरत उमर ने फरमाया अफसोस, हैरत है तेरी अक्ल पे। का मतलब? का इतना सा काम करके कहता मैंने हक अदा कर दिया, बात बराबर का। ठीक है बात तो बराबर है, मगर यार सुन, आज से पहले जब तू बचपने में था, तेरी माँ तेरा काम करती थी ना, तो वो तेरे पेशाब में भीग करके भी कहती थी या अल्लाह मेरे बेटे को जल्दी बड़ा कर दे, या अल्लाह मेरे बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे। आज जब तू माँ के कपड़े धोता है तो कहता है या अल्लाह
اب بڑا پریشان ہو گئے ہوں، میری ماں کی مٹی عزیز کر لے یا اللہ، مٹی عزیز کر لے، یہ کب تجھے پیاری ہوگی؟ تو اس طرح کی باتیں کرتا نا تو پھر کہاں سے تو نے حق ادا کر دیا؟ بندہ رونے لگا، ماں کے قدموں میں آ کے کہتا ماں مجھے معاف کر دے، ماں مجھے معاف کر دے۔ تو پھر ماں تو ماں ہوتی ہے نا، تو 40 سال اگر ماں سے ناراض رہے اور پھر ایک بار جا کے اس کے قدموں کو چوم کے نا ایک بار کہہ دے ماں 40 سال تک میں نے تجھے نہیں دیکھا لیکن آج آیا ہوں، معاف نہیں کر دیتی؟ تو یہ ماں تیرے 40 سال کی خطائیں یاد نہیں کرے گی بلکہ تیری 40 سال کی خطاؤں کو بھول جائے گی، 40 سیکنڈ کی معافی کو یاد کر کے تجھے اپنے سینے سے لگا کے کہے گی بیٹے تو آج آیا ہے، میں نے تو جس دن تو ناراض ہو کے بیٹھا تھا شام کو اسی دن معاف کر ڈالا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ماں کا کلیجہ ہے، یہ باپ کا کلیجہ ہوتا ہے۔ مہربانی کریں، آج ذرا سے دولت آئی تو ہم بھول بیٹھے ماں باپ، باہر چلے گئے کہیں، ابا کی طبیعت خراب ہے، فون کیا جا رہا ہے بیٹے آ جاؤ، باپ ہاسپٹل میں پڑا ہے، کا 20,000 ڈال رہا ہوں علاج کرا لینا، بیٹے تیری ماں ہاسپٹل میں پڑی ہے، کا 30 ڈال رہا ہوں علاج کرا لینا۔ تیسرے دن فون آتا بیٹے طبیعت زیادہ خراب ہے، کا 50 ڈال رہا ہوں۔ نادانو، تم نے تیسرے دن کو باپ کو 50-60 ہزار کی تیری ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے کہہ کے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایک بار تو اپنی صورت مجھے دکھا کے چلا جا، ہاسپٹل کی ایسیاں، ہاسپٹل کی دوائیاں مجھے اتنا اثر نہیں کریں گی جتنا اثر تیری صورت کر ڈالے گی، ایک بار اپنا چہرہ دکھا کے چلا جانا۔ مگر ہائے افسوس، ہم کہاں چلے گئے ہیں، کہاں پہنچ گئے ہیں ہم بھائی؟ خیال کریں، پوچھیں نا کبھی ماں باپ سے جا کر کے، پوچھیں کبھی ان کے قدموں میں بیٹھیں، ایک بار پوچھیں ماں بتا نا تجھے کتنا مجھ سے پیار ہے، وہ رو کے وہ تجھ سے پیار نہیں بتائے گی کہ میں تجھ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتی ہوں، یہ جملے وہ ماں نہیں کہے گی، یہ جملے تیرا باپ نہیں کہے گا، بس وہ رو دے گا، اس کی آنکھ میں آنسو آئیں گے اور پھر اس کی آنکھ کے آنسو نا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رہ کر کے افسوس کے ساتھ میں اور محبت کا جام پی کر کے اور پھر اپنی ماں کی محبت میں اس گرے ہوئے ماں کے آنسو کو، باپ کے گرے ہوئے آنسو کو ایک بار غور سے دیکھنا اور پھر سوچنا یہ ماں کا آنسو کتنے درد کے ساتھ میں گرا ہے، کتنی محبت کے ساتھ باپ کا آنسو گرا ہے، پھر احساس ہوگا کہ یہ ماں باپ کتنا پیار کرتے ہیں۔ سفید داڑھی والا بوڑھا باپ ہے نا، اسے پتا ہے 4 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، حالانکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، کب کس کا انتقال ہو جائے، لیکن بات یہ ہے درخت پہ جو پتے سوکھ جاتے ہیں نا وہی جلدی ٹوٹتے ہیں، وہی جلدی ٹوٹتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آندھی آتی ہے تو پورے کے پورے درخت ہی گر جایا کرتے ہیں، ہرے پتے جلدی نہیں ٹوٹتے ہیں، جو سوکھ جاتے ہیں پتے وہی زیادہ جلدی اکثر و بیشتر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ مگر میرے پیارو، یہ باپ جانتا ہے کہ مجھے تو اب جلدی جانا ہے، میرے بچے جوانی کے دور پہ ہیں، یا اللہ ان کی جوانی کو سلامت رکھنا، یہ جانتا ہے، مگر اس کے بعد بھی لاٹھی ٹیک کر کے چل رہا ہے، سفید داڑھی ہو گئی ہے، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں سوچتا ہے کہ میں بچوں کو کام نہ کرنے دوں، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے ہاتھوں سے لقمے بنا کے اپنے بیٹوں کو کھلا دوں، یہ پھر بھی یہی سوچتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں بھائی کہ بوڑھے ہو گئے ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، پریشان کرتے رہتے ہیں، عجیب معاملات ہیں۔ کتنے آج سوشل میڈیا تم بھی دیکھتے ہو، کتنے آج ایسے واقعات رونما ہوا کرتے ہیں کہ باپ غریب، بیٹے تھوڑے سے مالدار ہوئے، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پارٹیوں میں جا رہے ہیں تو ابا سے پہلے ہی کہہ کے جا رہے ہیں یہ مت کہنا میں تمہارا بیٹا ہوں، یا تم مت جاؤ، تم یہیں پہ رہو، میری انسلٹ ہو جائے گی۔ آج تیری اس باپ سے انسلٹ ہو رہی ہے، تجھے یہ نہیں دیکھا اس باپ نے جس کے ہڈیوں نے ماس چھوڑ دیا، ہاتھ کالے پڑ گئے نا اس باپ کے کماتے کماتے۔ آج جو اس موقع پہ تو کھڑا ہے نا، آج جو اس منصب پہ تجھے کھڑا کیا ہے، یہ تیرے باپ کا کرم ہے، یہ تیری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اگر تیرے باپ کی دعائیں نہ ہوتی، تیری ماں کی محنتیں، تیرے باپ کی محنتیں نہیں ہوتی نا، تو آج تو اس منصب پہ نہیں کھڑا ہوتا، منصب پہ نہیں کھڑا ہوتا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں نا حساب لینے لگتے ہیں آج ہم ذرا سی باتوں کا۔ گھروں کے اندر ضرور کہیں نہ کہیں ناچاقی ہو جاتی ہے، مگر جوان بیٹا کے کہتا ابا 10,000 پرسوں دیے تھے، بتاؤ کہاں ڈال دیے وہ؟ 20 پرسوں دیے تھے، کل دیے تھے، کس کام میں کر دیے وہ؟ میں نے تو دیوار بنانے دیے تھے، میں نے تو کہا تھا ٹنکیاں لگوا لینا، لیکن تم نے ٹنکیاں بھی نہیں لگوائی، کام بھی کچھ نہیں ہوا، دیوار بھی نہیں بنوائی، گیٹ بھی نہیں لگایا، ابا وہ پیسے کہاں چلے گئے ہیں؟ یہ بیٹا ایک اپنے باپ سے جب کہتا ہے باپ کا جگر ٹوٹ جاتا ہے، اے میرے مالک بتا تو صحیح میں نے اس کو کیا کچھ کر کے نہیں کھلایا تھا، آج تک میں نے حساب نہیں لیا، آج یہ 2 روپے کا حساب لینے آ گیا۔ اٹھاؤ نہ ذرا تعریف پڑھو حضور کی حدیث پاک، اللہ اکبر۔ میرے حضور کی بارگاہ میں آخری بات ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول تشریف لائے، جوان ہے، آ کر کے اپنے باپ کی شکایت کرنے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ مجھ سے کچھ
پیسے لے لیا کرتے، خرچ کر دیتے مگر وہ واپس مجھے نہیں دیا کرتے ہیں، ادھار لیتے مگر مجھے قرضہ واپس ادا نہیں کرتے ہیں۔ جیسی اتنی بات میرے حضور نے سنی ہے، صحابہ کو ارشاد فرمایا جاؤ ذرا اس کے باپ کو لے کر کے آؤ۔ جیسی صحابہ سے یہ کہا ہے سارے صحابہ اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد میں اس کے باپ کے قریب گئی، جیسی باپ کو بلا کر کے لائے ہیں، اللہ اکبر۔ جانتے ہو پیارے، باپ کی حالت یہ تھی کہ ہاتھ میں لاٹھی تھی، اور اللہ اکبر داڑھی کے بال سفید، بھووں کے بال سفید ہیں، سب جوانی نہیں ہے، اب بڑھاپا آ گیا ہے۔ جتنا ہم نماز پڑھتے ہوئے رکوع میں ہوتے ہیں نا، اتنا ہی وہ بھی جھک کر کے آ رہے تھے بارگاہ حضور میں۔ میرے نبی نے جیسی باپ کو آتے دیکھا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یار اتنا بزرگ باپ ہے اور یہ اپنے باپ کی شکایت لگاتا ہے۔ انہوں نے آ کے سلامی پیش کی، میرے حضور نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اس کے بعد میں جیسی وہ صحابی رسول آ کے بیٹھے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اپنے بزرگ صحابی سے، سنو تمہارا بیٹا تمہاری شکایت لے کے آیا ہے کہ تم اپنے باپ سے پیسے لیتے ہو لیکن واپس نہیں دیا کرتے ہو، کیا یہ سچی بات ہے؟ جیسی اتنی بات کہی ہے، اللہ اکبر، اس نے بزرگ نے کچھ اشعار پڑھے تھے، اس کا ماحصل نچوڑ یہ ہے، اس باپ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ بات ٹھیک ہے کہ میں پیسے لے لیا کرتا ہوں مگر واپس نہیں دیتا، لیکن آقا ذرا ایک بار آج اس سے بھی تو پوچھ لے، آقا جی میں نے آج اس کے پیسے کیا اٹھائے، میرا اتنا بڑا کوئی خرچ نہیں ہے، آقا آج یہ 2 روپے کمانے کے لائق ہو گیا ہے تو آج یہ مجھ سے حساب لینے لگا ہے، آپ سے شکایتیں لگانے لگا ہے، یا رسول اللہ ذرا ایک بار اس سے بھی تو پوچھ لے، میری ساری زندگی اسی کے نام پہ قربان ہو گئی ہے، آقا میں نے ساری کی ساری زندگی صرف اسی پہ قربان کر ڈالی، یا رسول اللہ بچپنے سے لے کے اب تک کما کر کے میں نے اس کو کھلایا ہے، آقا میری ہڈیوں نے ماس چھوڑ دیا لیکن میں نے اس کو کما کے کھلایا ہے، آقا میری داڑھی کے بال سفید ہو گئے ہیں، میں نے کمر جھکنے تک اپنے بیٹے کو کما کے کھلایا ہے، اس کی شادی کر دی ہے لیکن آج تک 1 روپے کا حساب نہیں لیا ہے، آج یہ 2 روپے کمانے کے قابل ہو گیا ہے تو آج یہ حساب لینے لگ گیا ہے۔ جیسی اتنی بات ان صحابی رسول نے کہی ہے، اللہ اکبر، میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں، نبوت کی آنکھ رونے لگ جاتی ہے، اللہ اکبر، پلکوں کا نقاب ہٹا ہے مصطفیٰ کا، آنسو چھلک کے زمین پہ گرنے لگے ہیں۔ میرے حضور نے دیکھا ہے نوجوان صحابی کی طرف، یار تو اپنے باپ سے حساب لے رہا ہے، یہ ذرا دیکھ تو صحیح یہ باپ تیرے کتنے جھک گئے ہیں، ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، آج تو حساب لینے لگا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے نبی نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اور آقا نے ساری زمانے کے والدین کے لیے یہ عزتیں بڑھا دی ہیں اور ساری دنیا کے بیٹوں کو فرمایا، اور تمہیں یہ لگتا ہے اگر آج 4 پیسے کما کے باپ کو کھلا دیا، اگر باپ بوڑھا ہو گیا ہے، اگر 2 روٹیاں پکوا کے کھلا دی تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے باپ کو قرضہ دے دیا ہے، اپنے باپ سے قرضہ لوگے؟ میرے حضور نے ساری تاریخ، میرے حضور علیہ السلام نے سارے دروازے بند کرے، اور اس کے بعد میں میرے سرکار نے یہ ایک دروازہ باپ کی عزت کا کھول کے ساری دنیا کو درس دیا۔ آقا فرماتے سن صحابی، میرے نبی کی آنکھ میں آنسو ہیں، نوجوان کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا سن میرے پیارے صحابی، کان کھول کر کے سن لے، آپ تیرے باپ جتنا چاہے اتنا خرچ کریں گے، ان کی مرضی ہے، اس لیے کہ انت و مالک لی ابی کا، آقا فرماتے سن پیارے، تو بھی اور تیرا مال بھی یہ سب کچھ تیرے باپ کے قبضے میں ہے، وہ جہاں چاہے وہاں خرچ کر سکتے ہیں، جہاں چاہے وہاں صرف کر سکتے ہیں، اب تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ باپ وہ ہوا کرتا ہے جس کا قرضہ اپنی اولاد پہ ہوتا ہے، اولاد کا قرضہ باپ پہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ تمہیں اگر 2-4 روپے باپ کو دیا کرو تو قرضوں میں نہ گنا کرو، بلکہ ہنستے ہنستے اپنے آپ کی دولت کو اٹھا کر کے باپ کے دامن میں ڈال کے کہا کرو ابا یہاں تک تیری وجہ سے آیا ہوں، تو نے محنتیں کی ہیں، ماں نے دعائیں کی ہیں، تو اس منصب پہ خدا نے کھڑا کر دیا ہے، اب اس مقام پہ آ گیا ہوں تو 2-4 روپے گنے نہیں جائیں گے، بابا جس مقام پہ میں کھڑا ہوں آج اسی مقام پہ تجھے بھی کھڑا کر کے دکھاؤں گا، اسی بیڈ بستر پہ تجھے کھڑا کر کے دکھاؤں گا، اسی بستر پہ تجھے لٹا کے دکھاؤں گا، اسی گاڑی میں تجھے بٹھا کے دکھاؤں گا۔ یہ بات اپنے باپ سے کہا کرو، خدا کی قسم پھر باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی اور یہ مسکرا کے ہاتھ اٹھائے گا اور پھر تیری کامیابی کی دعائیں کرے گا۔ خدا کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں مولوی دعا کرے، مجھے نہیں پتا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، مفتی دعا کرے، میں نہیں جانتا
جانتا قبول ہوگی نہیں ہوگی، محدث دعا کرے نہیں جانتا قبول ہوگی نہیں ہوگی، مگر جب یہ سفید داڑھی والا یہ بوڑھا باپ تیرے حق میں دعا کرے گا تو اس کے ہاتھ جب اٹھیں گے دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی، ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ تجھے کامیابی کی ضمانتیں پہلے عطا فرمانا۔ بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب بھائی، زندہ باد۔ میری قوم کے پیارو، اگر یہ ماں باپ سلامت ہیں تو ان کی قدر کر لو۔ ماں باپ بڑے مقدر والوں کو ملا کرتے ہیں۔ کبھی پوچھیں جن کی عمریں 15 سال کی ہوتی ہیں نا، ان کے باپ جب گھر سے اٹھ کے جاتے ہیں ان سے پوچھنا کتنا احساس ان کو ہوتا ہے۔ کبھی پوچھیں ان سے جا کے 4 مہینے بیٹی کی شادی کو تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، 2 مہینے بیٹے کی شادی کو تھے، رکھی گئی تاریخ، پتہ چلا باپ کا انتقال ہو گیا۔ 40واں کیا، 40ویں کے 10 دن بعد میں بیٹے کی شادی ہے۔ کبھی اس بیٹے سے پوچھ کے دیکھنا باپ کا درد کیا ہوتا ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم نا یہ سمجھتے ہیں کہ 2-4 روپے آ گئے، تھوڑی سی زندگی سکون کی مل گئی تو اب تو ہماری دنیا ہی الگ ہو گئی۔ جب مشکلیں سامنے آتی ہیں تب باپ کی قیمت کا پتہ چلتا ہے، تب باپ کی ضرورت پیش آتی ہے، تب ماں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لیے میری قوم کے پیارو، اگر یہ ماں باپ سلامت ہیں نا تو ان کی قدر کر کے دکھاؤ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جامعہ رضویہ مظہر اسلام شہر بریلی میں جو مدرسہ ادارہ ہے، اس کے ایک طالب علم حافظ محمد ریحان رضا حافظ محمد ریحان رضا نور اللہ مرقدہ، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم مرحوم کی بے حساب مغفرت اور بخشش عطا فرمائے، گھر والوں کو صبر جمیل، اس پر بہترین اجر جزیل عطا فرمائے۔ عزیزو دیکھیں موت کا کوئی پتہ نہیں کہاں زندگی کی شام ہو جائے، اس لیے نا رشتوں کی قدر جانو، رشتے بنا کے رکھو، خاندان سے، پریوار والوں سے، گھر والوں سے۔ اور رشتوں کی قدر کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ کہاں تک ہے، بہن کا رشتہ کہاں تک ہے، ماں کا رشتہ کہاں تک ہے، باپ کا رشتہ کہاں تک ہے، سارے رشتوں کی نا قدر جانو، اصل تک پہنچنے کی کوشش کرو، پھر خدا راضی ہو جائے گا، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اگر یہ دونوں راضی ہو گئے نا تو پھر ساری دنیا بھی اگر ناراض ہوتی ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یہ دو مدینے والے ناراض ہو گئے، یہ خدا ناراض ہو گیا نا تو پھر ساری دنیا بھی اگر راضی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی درس دیتا ہے کہ رشتوں کی بھی قدر کر لو اور عقیدوں کی بھی قدر کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہم سب کو اخلاق رسول پہ چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ، نہ کلیاں یہ کھلتی نہ گل مسکراتے، اگر باغ ہستی کمالی نہ ہوتا، یہ سب ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، بس جو ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ اگر زندگی نے دیا ساتھ تو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی ملاقات، مسافر ہیں ہم بھی، مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سارے لوگ مل کر کے کلمہ طیبہ شریف کا ورد کر لیں، پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔